Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. رضوان نے یہ کہا جنت میں مجھ کو دیکھ کے رضوان نے یہ کہا رضوان نے یہ کہا صلی اللہ کی تیری صدا کام آ گئی صدا کام آ گئی صدا کام آ گئی مبتلا ہوا تھا مصیبت میں ایک دل مصیبت میں ایک دل جب مبتلا ہوا تھا ویڈیو بنا رہے ہیں ہوا تھا مصیبت میں ایک دل مصیبت میں ایک جب مبتلا وقت میری ماں کی دعا کام آ گئی دعا کام آ گئی دعا کام آ گئی یقیناً ماں باپ کی شان کا مقام کا مرتبہ ماں باپ کی شان بڑی بڑی والا ہے ان کا مقام اور تو کرے آپ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ذکر کیا تو ماں باپ کو پہلے نمبر پر رکھا افسوس کی بات ہے ہم حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ جیتے جی کر رہے ہیں جب بعد انتقال کر رہے ہیں جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں قسم خدا کی ماں باپ باز کے تو ماں باپ ایسے ہیں ایک کبھی نہ کوئی پھل کھانے لگتا ہے نہ کوئی مغزیات کھانے لگے ازائش و آرام انہیں گھر میں اثر ہو اور جیسے ہی ماں باپ کا انتقال ہوا جس نتیجے کے موقع پر یہ بڑے بڑے ٹوکڑے اناروں سے بھرے ہوئے یہ بڑی بڑی ٹکڑیاں سیبوں سے بھری ہوئی اب بستی والے بھی دیکھیں گے محلے والے بھی دیکھیں گے رشتہ دار بھی دیکھیں گے آئزدہ اقربا بھی دیکھیں گے تمام خاندان والے بھی دیکھیں گے کبھی ماں سے محبت کرتا تھا کہ دیکھو 10 میں نتیجے میں کتنے سیب لے کر آیا ہے کتنے چیکوں کے پالے بھرے بھرے ہیں ماں نے جیتے جی چیکوں کا نام کر سنا اور 10 نتیجے کے موقع پر 10-20 کلو پھل آ رہے ہیں یقیناً فاتحہ خانے کا اہتمام بلا شبہ کرنا چاہیے تقسیم کرنا چاہیے فاتحہ خانے کا اہتمام کر کے لیکن یاد رکھنا ماں باپ کا ادب و احترام ان کی خدمت جیتے جی بھی ضروری ہے خدمت کرنا ماں باپ کے اوپر بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے جانتے ہیں آپ ابھی 11ویں شریف کا مہینہ گزرا ہے سرکار جیسے آپ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی جب پڑھنے کے لیے گئے تھے بغداد شریف تو راستے میں چوروں نے جب آپ کو روکا تو تمام قافلے والوں کو چوروں نے روک لیا لیکن جب آپ کی باری آئی تو پوچھا کہ بیٹا پوچھا کیا ہے کہ 40 اشرفیاں ہیں کہاں ہے تلاشی نہیں جھوٹ بولتا بیٹا کہ نہیں جھوٹ نہیں بولتا میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا میرے پاس ہے اشرفیاں جتنے بھی چور تھے وہ پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے سردار نے کہا یہ بچہ کیسے لے کر آیا کہنے لگے سردار یہ بچہ اپنے پاس 40 اشرفیاں بتاتا ہے ہم نے تلاشی لے لی سردار نے پوچھا بیٹا کہاں ہے اشرفیاں کہ میری بگڑی مسئلہ ہوئی ہے جب بھاڑ کرنے کا چوکر گردی میں 40 اشرفیاں جو مانے سیرت تھی تمہارا مال کر سکتا تھا لیکن آپ نے بچایا کہ نہیں جانتے ہیں مجھے پر کیا کہا تھا میرے حوصلے کیا کہا تھا شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا کہا تھا میرے بڑے پیر نے جن کے نام کی آج ہم یادگی مناتے ہیں جن کے نام کی آج ہم لنگر خوانی دے کر پکاتے ہیں جب چوروں کے سردار نے اتنا پوچھا تو آپ نے کہا تھا اے ڈاکو کے سردار سنو جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا کیسی بھی گھڑی آ جائے سنو میں اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ یہ نہیں توڑ سکتا ماں سے کیا ہوا وعدہ فراموش نہیں کر سکتا اللہ اکبر کبیرہ غور کرے بولے
जो गौसे आजम के नाम की तस्बीह को जपते हैं और रोजाना अपने माँ बाप का कितनी नफरत, तो ये था कि पूरी जिंदगी माँ बाप की नाफरमानी न करने पाए, पूरी जिंदगी माँ बाप की नाफरमानी न की, लेकिन आज हम चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त माँ बाप की नाफरमानियां करते हैं, माँ बाप की नाफरमानियां करते हैं। इसलिए हजरत गिराम वकार, माँ बाप बड़ी अजीम तरीन चीज है, बहुत बेहतरीन की चीज का नाम है माँ बाप, बहुत अजमत वाला चीज का नाम है माँ बाप। हजरत उवैस करनी को इतना बड़ा मकाम और मर्तबा कैसे मिला जानते हैं? माँ की दुआओं की बरकत से मिला। सुभान अल्लाह, माँ की दुआओं की बरकत से मिला। आप शब रोज कहते थे अपनी माँ से कि माँ मैं नबी के चेहरे को देखने जाऊंगा, माँ मुझे इजाजत दो, माँ मैं आका के चेहरे को देखूंगा। आप बकरी चराते थे, ऊंट चराते थे और उससे जो रकम मिलती थी उससे अपना और अपनी माँ की खिदमत करते थे, पेट पालते थे। लेकिन जब दीन आप तक पहुंचा तो दोनों माँ बेटे कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। लेकिन माँ से कहते थे माँ मैं आका के चेहरे को देखना चाहता हूँ, मैं मदीना जाने को जी चाहता है, आका को देखने को जी चाहता है। माँ कहती थी बेटा मेरे नबी के पीछे तो सिद्दीक, उमर, फारूक, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साथ में नबी वकास हर वक्त रहते हैं, हजारों की तादाद में उनके पेश रहते हैं गुलाम। लेकिन बेटा उवैस मेरी खिदमत करने वाला तो तू तन्हे तन्हा है, तू तन्हे तन्हा है, अगर तू चला जाएगा तो मेरी खिदमत कौन करेगा? हज़रत उवैस करनी इतना सुनकर बस आप सब्र कर लेते थे और जंगल चले जाते थे। फिर आते थे तो कहते थे माँ दे दो मैं इजाजत, मैं नबी को देखना जाना चाहता हूँ। अब माँ कहती थी बेटा मैं इजाजत नहीं दूंगी, ये चले जाते थे। फिर आते थे माँ दे दो ना इजाजत। आप एक वक्त तक एक जमाना गुजर गया, माँ से इजाजत लेते रहते थे। एक रोज माँ ने सोचा कि इस नाव में इजाजत दे देती हूँ, ये रोजाना मुसलमान मांगता है इजाजत मदीना जाने की, लाओ मैं इजाजत दे देती हूँ। फिर कभी दोबारा इजाजत न मांगी। मगर बेटा याद रखना उवैस तुम्हें सिर्फ 3 पहर की इजाजत है, 3 पहर की इजाजत है, 3 पहर की इजाजत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जानते एक पहर कितना होता? एक पहर 4 घंटे का होता, 4 घंटे का होता एक पहर। लेकिन माँ ने कहा बेटा बस 3 पहर की इजाजत माँ ने दी। और मदीने से मुल्क शाम से आने का रास्ता मदीने का 1 महीने का आने का और 1 महीने का जाने का। माँ ने इजाजत भी दे दी, पीछा भी कटा लिया और इजाजत भी दे दी। हजरत उवैस करनी ने जब इतना सुना कि माँ ने इजाजत दे दी, हजरत उवैस करनी नबी की मोहब्बत में मदीने के लिए रवाना हो गए। सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत का चिराग दिल में जलाकर वो हजरत उवैस करनी अर्ज से मुल्क शाम से चले हैं मदीना शरीफ के लिए। पैदल पैदल चल रहे हैं, फिरामा चल रहे हैं और आलम तसव्वुर में ये कहते चले जा रहे हैं। हजरत उवैस करनी कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अधूरा सिता पूछूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अधूरा सिता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। वो तलवीर कुरान वो यासीन ताहा, वो रश्के मसीहा तो आलम के दाता, वो रश्के मसीहा तो आलम के दाता। साहबा से पूछूं शान मोहम्मदी, साहबा से पूछूं शान मोहम्मदी, वहां से खुदा का पता ढूंढ लूं। हजरत उवैस करनी चले हैं मुल्क शाम से मदीने के लिए। फिरामा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चलते चले जा रहे हैं। लेकिन जब ख्याल आता है कि माँ ने कहा है कि 3 पहर के अंदर पलट कर वापस आना है, तो आपने सोचा कि वक्त तो माँ ने बहुत कम दिया है, थोड़ा दिया है।
جلدی چلوں میں، راستہ جلدی طے ہو جائے گا تاکہ جلدی پہنچ جاؤں. اللہ اکبر. لیکن آپ یہ سوچ کر جیسی تیزی سے چلے تو آپ کے ذہن میں سرکار کی محبت آ گئی. سوچنے لگے اویس کیسی محبت کرتے ہو نبی سے، کیسا پیار کرتے ہو. وہ شہر مدینہ تو وہ بارگاہ ہے میرے نبی کی جہاں سر کے بل جانا بھی بے ادبی ہے، اور تم آقا کے شہر تیز جا رہے ہو، دوڑ کر جا رہے ہو. اویس دھیرے دھیرے چلو، آہستہ آہستہ چلو، خرامہ چلو. نبی کے شہر جا رہے ہو، نبی کے دیار جا رہے ہو، محبوب سے ملنے جا رہے ہو، آقا کے قریب جا رہے ہو. اویس قرنی دھیرے ہو گئے، دھیرے دھیرے چلتے ہیں، اب آہستہ آہستہ چلتے ہیں، خرامہ چلتے ہیں. اب جب ماں نے جو کہا تھا کہ 3 پہر کے اندر پلٹ کر واپس آنا ہے، اویس قرنی سوچنے لگتے ہیں کہ دھیرے دھیرے چلوں گا، آہستہ آہستہ چلوں گا تو کیسے جلدی سے پلٹ کر واپس آؤں گا. پھر تیزی سے چلنے لگتے ہیں. پھر نبی کی محبت جوش مار گئی. سوچنے لگے اویس کیسا محبت کرتے ہو نبی سے، کیسا پیار کرتے ہو اویس. اس نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہو، سر کے بل چلنا بھی بے ادبی ہے. آہستہ آہستہ چلو، دھیرے دھیرے چلو، خرامہ چلو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت اویس قرنی تیز چلتے ہیں تو نبی کی محبت ہے، آہستہ چلتے ہیں تو ماں نے کہا تھا کم وقت میں پلٹ کر واپس آنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت اویس قرنی کی چیخ نکل گئی، رونے لگے حضرت اویس قرنی. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کی محبت پر رونے لگے حضرت اویس. زارے قطار رونے لگے، چیخ نکل گئی. اللہ اکبر. زمین پر بے ہوش پڑے ہیں، اور جب ہوش آیا تو تاریخ بتاتی ہے بمختلف روایات جیسی حضرت اویس قرنی کو ہوش آیا تو جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ سورج نکل رہا تھا، اور مدینہ شریف کے کھجوروں کے درختوں کے باغیچے سامنے نظر آ رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ٹھوکر لگی تھی قرن میں، ٹھوکر لگی تھی ملک شام میں، ہوش آ رہا ہے مدینہ المنورہ کے حدود میں. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. مدینے میں حضرت اویس قرنی داخل ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اب جانتے ہیں آپ مدینے میں جب حضرت اویس قرنی داخل ہوئے تو وہاں کے درختوں کو لپٹ کر رونے لگے، وہاں کے پتھروں کو اٹھا کر چوم کر رونے لگے. کبھی پہاڑوں سے چپٹتے ہیں، کبھی دفتروں سے چپکتے ہیں، اور رو کر کہتے ہیں تم کتنے خوش قسمت ہو، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ سرکار کے دیار میں رہنے کا تمہیں موقع ملا ہے. مجھ اویس قرنی سے پوچھو کتنا بدقسمت ہو، اتنی دور سے آیا ہو اور کم وقت کی اجازت لے کر آیا ہو. تم کتنے خوش نصیب ہو، شب و روز نبی کے شہر میں رہ رہے ہو. اور میں کیسا انسان ہوں کہ ماں نے اجازت بھی دی ہے تو تھوڑے سے وقت کی. المختصر یہ ہے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں حضرت اویس، اور جیسی مدینے میں داخل ہوئے مسجد نبوی پر نظر پڑی اویس قرنی کی تو مسکرانے لگے اویس قرنی. سبحان اللہ. اویس قرنی مسکرانے لگے. اللہ اکبر. اور مسکرا کر دل ہی دل میں حضرت اویس قرنی آقا کا گاؤں دیکھ کر، شہر دیکھ کر، مسجد نبوی کو دیکھ کر یہ گنگنانے لگے عالم تصور میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، کہ آقا کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. اسی بے خودی میں کہیں کو نہ جاؤں، تڑپ میرے آقا کی تڑپا رہی